کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان دوسری دنیا کی مخلوق ہے، یعنی انسان کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے؟ جی ہاں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ بات ہے 2013 کی، جب ایلس سلور نامی سائنسدان نے ایک کتاب ہیومنز آر نوٹ فرام ارتھ، یعنی انسان کا تعلق اس کرۂ ارض سے نہیں ہے، لکھ کر سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس نے اس تھیوری کہ انسان پہلے بندر تھا، اس کو بھی رد کر دیا ہے۔ اس تھیوری نے ایک نئی دنیا کا سفر کرایا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق انسان اس سیارے یعنی زمین کا باشندہ نہیں ہے۔ انسان کی تخلیق کسی دوسرے سیارے پر ہوئی اور پھر اسے اس سیارے یعنی زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ ڈاکٹر ایلوس کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوا وہاں کا ماحول آرام دہ اور پرسکون تھا۔ یہ سب کچھ انسان کی موجودہ حالت سے واضح ہوتا ہے، یعنی کہ انسان نرم و نازک ماحول چاہتا ہے اور نرم مزاجی اور آرام پسندی کو پسند کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں سے انسان کا تعلق تھا وہاں انسان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، اسے بغیر کسی مشقت کے کھانا پینا اور سب ضروریات پوری ہو جایا کرتی تھی۔ انسان کو یہاں پر سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کی غلطی کی وجہ سے انہیں وہاں یعنی اس کے اپنے سیارے سے نکال کر زمین پر سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی سب باتوں کے دلائل بھی دیے ہیں۔ نمبر 1، گریویٹی۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں انسان پہلے رہتا تھا وہاں کی گریویٹی بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کو چلنے پھرنے اور بوجھ اٹھانے میں آسانی ہوتی تھی، جبکہ اس کے برعکس ارتھ پر گریویٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان کو چلنے پھرنے اور بوجھ اٹھانے میں مشقت پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات انسان کو کمر درد کی شکایت رہتی ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کے مطابق انسان اس سیارے کا نہیں، جبکہ جانور جو اس سیارے کے ہیں انہیں ان سب کاموں میں کوئی مشقت محسوس نہیں ہوتی۔ نمبر 2، غذا۔ انسان کو غذا کے لیے بھی بہت محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، یعنی پہلے تو غذا کو پکا کے نرم کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ نمبر 3، سورج۔ ڈاکٹر ایلس سلور کے مطابق جہاں انسان رہتا تھا وہاں پر سورج نہیں تھا، جس کی وجہ سے انسان زیادہ وقت دھوپ میں نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ انسان اپنی سزا گزارنے کے بعد اپنے اصلی سیارے پر واپس بھیج دیا جائے گا۔ کیا آپ کو یہ سب باتیں قرآن کی آیات سے ملی جلی نہیں لگتی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں سزا کے طور پر بھیج دیا گیا؟ ڈاکٹر ایلس سلور نے تو یہ کتاب 2013 میں لکھی تھی، جبکہ یہ سب کچھ قرآن میں پہلے سے ہی موجود ہے کہ انسان پہلے جنت میں رہتا تھا اور اپنی غلطی کی وجہ سے دنیا میں سزا کے لیے بھیج دیا گیا۔ اگر آپ اس بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔